آپ کے دلوں کے دروازے پر رکھنا چاہتا ہوں۔ کاش کہ اللہ کرے کسی میرے بھائی کے دل میں یہ بات اتر جائے اور میری بھی اور اس کی بھی بگڑی بن جائے۔ اس وقت ابھی علامہ صاحب فرما رہے تھے حالات حاضرہ کے متعلق میں آپ سب کی اور اپنی بہنوں کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں، بالخصوص اس مجمع میں۔ جیسا کہ ہندوستان میں ہر مجمع کی حالت یہ ہے کہ اکثریت جوانوں کی ہوتی ہے اور جوان کسی قوم کا سرمایہ ہوتا ہے۔ جوان بہت جلدی سے خوش فہمی کا شکار بھی ہوتا ہے اور جوان بہت جلدی سے بجھ بھی جاتا ہے۔ وہ خوش بھی جلدی ہوتا ہے، وہ افسردہ بھی جلدی ہوتا ہے، وہ یقین کی باتیں بھی جلدی کرتا ہے، وہ تذبذب کا شکار بھی جلدی ہوتا ہے، وہ متاثر بھی جلدی ہوتا ہے اور وہ متعصب بھی جلدی ہوتا ہے۔ وہ باکردار بھی بہت جلدی بننے کا فیصلہ کر لیتا ہے اور بہت جلدی بدکاری کی طرف بھی اس کے قدم بڑھنے لگ جاتے ہیں۔ وہ بہت جلدی آمادہ توبہ بھی ہو جاتا ہے اور وہ بہت جلدی آمادہ گناہ بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن بالا نوجوان کسی قوم کا سرمایہ ہے تو میں اپنے قوم کے سرمایہ سے مخاطب ہوں بالخصوص اور بالعموم سب سے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کسی ایک ملک کی بات نہیں، کسی ایک خطے کی بات نہیں، کسی ایک قبیلے کی بات نہیں، کسی ایک برادری کی بات نہیں، بلکہ بات ہے پوری مسلم امہ کی۔ پوری مسلم امہ کا حال یہ ہے کہ مسلمان کہیں ایسی جگہ نہیں جہاں پر اس کے بارے میں ہم بالکل اطمینان کے ساتھ کہہ سکیں کہ آج مسلمان فلاں شہر میں یا فلاں ملک میں خوش ہے اور ہر اعتبار کی سہولت جو ہے اس کو فراہم ہے۔ اس طریقے سے ہم اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتے۔ کسی ملک کو لے لیں، میں کسی ایک ملک یا دو ملک کی شہر دو شہر کی بات نہیں کرتا، بلکہ پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں مسلمان بستے ہیں، کم و بیش 2 ارب مسلمان پوری دنیا کے اندر بستے ہیں، یعنی 200 کروڑ مسلمان پوری دنیا کے اندر کم و بیش بستے ہیں۔ لیکن ہر جگہ مسلمان کہیں پر ستایا ہوا ہے، کہیں پر بھوکے پیٹ ہیں، کہیں پر لاشیں اٹھ رہی ہیں، کہیں پر آبرو لٹ رہی ہے، کہیں پر گودیں ویران ہو رہی ہیں، ماؤں کی گود بچوں سے کہیں ویران ہے، کہیں پر بچیوں کی لٹتی ہوئی آبرو ہے، کہیں پر جوانی کے اندر بیوہ ہوتی ہوئی خواتین ہیں، کہیں پر مسجدیں ملبوں کے ڈھیر میں جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے، کہیں پر مکانات زد پر ہے، کہیں پر انسان زد پر ہے، کہیں خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے، کہیں ہاتھوں کو خون سے رنگین کیا جا رہا ہے اور مسلمان ہیں۔ ان حالات کے اندر بہت سادگی کے ساتھ آسمان کی طرف نظر اٹھاتا ہے۔ جب وہ آسمان کی طرف نظر اٹھاتا ہے تو اس کو کبھی حضرت ابراہیم کا واقعہ یاد آتا ہے۔ مولا تو نے ابراہیم کی مدد کی تھی آگ میں جانے کے بعد، کیا تو ہماری مدد نہیں کرتا؟ ہر بندے کو آسمان کی مدد کا انتظار ہے۔ فرشتے آسمان سے نازل کیوں نہیں ہوتے؟ آسمان سے مدد نازل کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں آسمان سے امداد نہیں آتی؟ اللہ اکبر! کعبے پر حملہ کرنے والے ابرہا کو نیست نابود کرنے کے لیے پھر کسی ابابیل کے لشکر کو کیوں بھیجا نہیں جاتا؟ آخر کیوں آسمانوں سے مدد کے لیے فرشتوں کی قطار در قطار روح القدس کے ساتھ نازل نہیں ہوتی؟ ہر انسان یہ سوچ رہا ہے اور کہیں کہیں سوچتے سوچتے وہ ان واقعات پر تذبذب کا شکار بھی ہے۔ کیا ابراہیم کا قصہ معاذ اللہ ایک قصہ جو ہے وہ افسانہ تو نہیں ہے کہ ان کی مدد کی گئی تھی؟ اگر ان کی مدد کی گئی تھی تو آج میری مدد کیوں نہیں کی جا رہی ہے؟ اگر جناب یوسف کی مدد کی گئی تھی تو میری مدد کیوں نہیں کی جا رہی ہے؟ ہم نے پوچھا، تاریخ میں تو پڑھتے ہیں کہ جناب یوسف علیہ السلام کو مصر کے قید خانے سے نکال کر کے مصر کا تاجدار بنا دیا گیا۔ کتنی بڑی مدد اللہ نے کی۔ وہ زلیخا جس نے بدکاری کا الزام لگایا تھا، اللہ اکبر، ہزاروں ندامتوں کے ساتھ اس کو پورے مصر میں توبہ کرتے ہوئے دیکھا گیا اور پھر زوجیت کے جو ہے وہ دامن کے اندر پناہ لیتے ہوئے بھی دنیا نے دیکھا۔ آج تک تاریخ کے ناقابل تردید نقوش، انمٹ نقوش حضرت یوسف علیہ السلام کی طہارت، پاکیزگی، معصومیت، صداقت اور سچائی کی گواہی دیتی نظر آ رہی ہے۔ جناب ایوب پر مصیبت آئی تو حضرت ایوب کی بھی تو آسمان سے مدد کی گئی۔ ایوب اپنے پیر کو
زمین پر مارو اور آپ ہی کی ٹھوکر والا چشمہ آپ کے لیے شفا ثابت ہو جائے گا. ہوا کہ نہیں ہوا؟ حضرت اسماعیل کی مدد کی گئی کہ نہیں کی گئی؟ اللہ اکبر. چھری گردن پر ہے مگر چلنے کا نام نہیں لیتی. آخر آج کل کی بدبخت چھریاں کیوں گلے اسماعیل پر مکمل طور پہ چل کر کے جو ہے وہ خون کی ہولی کھیلنے کے لیے تیار ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ کون سے حکم کا انتظار ہے کہ پھر سے غلامان اسماعیل پر یہ چھریاں جو ہے وہ کند پڑ جائے، مان پڑ جائے؟ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہر بندے کو انتظار ہے. بدر میں آسمانوں سے فرشتے نازل ہوئے تھے، احد میں آسمانوں سے فرشتے نازل ہوئے تھے، خندق و خیبر کے اندر اللہ کی مدد آئی تھی. مولا تو مدد کیوں نہیں کرتا؟ مولا تو امداد کیوں نہیں کرتا؟ کبھی کبھی تو لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کیا معاذ اللہ کل اللہ مدد کرنے پہ قادر تھا پھر آج مدد کیوں نہیں آتی؟ اللہ کے یہاں، میرے اللہ کے یہاں، رب محمد کے یہاں نہ آج ہے نہ کل ہے. وہ زمان و مکان سے پاک ہے. لا ضد لہ ولا مد لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ ولا جواب. میرا اللہ وہ ہے جو پتھروں سے پھول پیدا کرتا ہے. میرا اللہ وہ ہے. اللہ اکبر. اتنی بڑی رات کی سیاہ چادر کو روزانہ سمیٹ کر کے صبح کا سویرا نمودار کرتا ہے اور اتنے بڑے دن کو شام کو سمیٹ کر کے پھر رات کی تاریکی لاتا ہے. ستاروں کی انجمن روز سکتی ہے، روزانہ چاند اپنے معمول پہ نکلتا ہے. وہ کون ہے جو پہلی تاریخ کو ہلال دکھاتا ہے اور 14ویں تاریخ کو بدر کامل بنا دیتا ہے اور پھر 29 تاریخ کو واپس سے پھر چاند گھٹتے گھٹتے اسی حالت میں نظر آتا ہے؟ چاند کا عروج و زوال یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کی جو شان کل تھی اس میں کوئی گھٹا واقع نہیں ہوئی ہے. میرا اللہ گھٹنے بڑھنے سے پاک ہے. وہ اتنا بلند ہے کہ بڑھ نہیں سکتا اور وہ اتنا عظیم ہے کہ اس کو کوئی گھٹا نہیں سکتا. وہ گھٹنے سے پاک ہے، وہ بڑھنے سے پاک ہے. اس کی شان بڑی اعلیٰ ہے. پھر مدد کیوں نہیں آتی؟ وہ جیسے کل مدد کرنے پہ قادر تھا آج بھی مدد کرنے پہ قادر ہے. وہ جیسے کل امداد کر سکتا تھا وہ آج بھی امداد کرنے پہ قادر ہے. آج مدد کیوں نہیں آتی؟ آسمان کی طرف لوگ دیکھتے ہیں، مدد کیوں نہیں آتی؟ مدد کیوں نہیں آتی؟ میں بہت لمبی چوڑی تمہید کرنے کی بجائے اختصار سے عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ کی مدد بغیر کنڈیشن کیا آتی ہے؟ نہیں نہیں، اللہ کی مدد کی ایک کنڈیشن ہوتی ہے. اللہ سب کی مدد نہیں کرتا. یعنی جو آپ جس مدد کی بات آپ کر رہے ہیں ایسی مدد سب کے لیے نہیں اترتی. اس مدد کے لیے 2 کنڈیشن ہے. اس 2 کنڈیشن کو اگر کوئی آج بھی پورا کر دے، جیسے اقبال نے کہا تھا آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آپ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. اللہ کی مدد کنڈیشن پر اترتی ہے، کچھ شرائط پر اترتی ہے. شرائط ہے، ان شرطوں کی وجہ سے اللہ کی مدد آتی ہے اور زیادہ نہیں. اس کے لیے صرف 2 شرطیں ہیں، صرف 2 شرطیں. ان 2 شرطوں کو کوئی پورا کر دے تو آج بھی وہ آسمان سے اللہ کی مدد اترتے ہوئے دیکھ لے گا. اتنے بڑے علماء کی موجودگی میں، بہت بڑے بڑے علماء اللہ والوں کی موجودگی میں خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ 2 کنڈیشن کوئی پوری کر دے آج بھی آسمان سے مدد کو اترتے ہوئے دیکھو گے. وقت کے فرعون کو غرق ہوتے ہوئے دیکھو گے، وقت کے نمرود کو لنگڑے مچھر سے پھر ہلاک ہوتے ہوئے دیکھو گے، وقت کے وقت و نصر کو پھر سے اس کی لاش میں کیڑے پڑتے ہوئے دیکھو گے، وقت کے ابو جہل کو پھر سے ٹکڑے ہو کر کے کسی کنویں میں گرتے ہوئے دیکھو گے. لیکن 2 کنڈیشن پوری کرنی ہوگی. یاد رکھنا، اپنی غلطیوں کو دوسروں کے سر کب تک ڈالتے رہو گے؟ اپنی غلطیوں کو دوسروں کے سر کب تک کے تھوپتے رہو گے؟ کب اپنی غلطی مان کر کے اپنی اصلاح کرو گے؟ آؤ، وہ 2 کنڈیشن کیا ہے جو مجھے بھی اور آپ کو پوری کرنی ہے. میں پھر کہتا ہوں، میں آپ سے نہیں بلکہ پہلے اپنے آپ سے مخاطب ہوں. اگر اللہ کی مدد چاہیے صرف اخبارات میں درد بھرے تحریر اور لٹریچر لکھ کر کے یا آرٹیکل لکھ کر کے اس امت کی تقدیر نہیں بدلی جا سکتی. صرف کانفرنس کر کے اور کانفرنسوں میں رونے رلانے کی گفتگو کر کے اس قوم کے حالات نہیں بدلے جا سکتے. اللہ کی مدد کانفرنسوں کی وجہ سے نہیں آتی. اللہ کی مدد
لٹریچروں کی وجہ سے نہیں آتی، اللہ کی مدد آرٹیکل لکھنے کی وجہ سے نہیں آتی، اللہ کی مدد دو کنڈیشن پر آتی ہے، دو شرائط کی وجہ سے آتی ہے، جس کو قرآن 1450 سال پہلے کہہ چکا ہے۔ اللہ کی مدد طلب کرو، استعینوا، اللہ کی مدد طلب کرو کس سے؟ بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو۔ دو شرطیں ہیں، ایک تو صبر کرو اور دوسری اللہ کی مدد جو ہے وہ نماز کے ذریعے، صبر اور نماز سے دو چیز، صبر اور نماز، اللہ کی مدد طلب کرو۔ پھر کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی جو صبر کرے گا اللہ اس کے ساتھ، یہ معیت خصوصی ہے، خاص